السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے بھر جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ پس ساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت بارش سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے ہوئے اس وقت 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ اس کی بات سے روئے اور کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلیمان رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخرکار سلیمان رضی اللہ عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہا، جس سے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب اہو بکا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میرے سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا، میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے دوران میں دانتوں سے شعاعیں نکلتی تھیں، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے جو کچھ بتایا سچ بتایا۔ تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشہ کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم واحد یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ عشق پر زور نہیں، یہ وہی آتش غالب ہے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔